موبائل لیا کہہ کے لیا یا ویسے رکھا ہوا تھا اٹھا لیا. اب بس موبائل اور انگلیوں کا جو ہے نا وہ چولی دامن کا ساتھ, موبائل ہاتھ میں آتی انگلیاں حرکت میں آ جاتی ہیں, اپنا ہو یا کسی کا بھی ہو. اب وہ موبائل ہاتھ میں آیا, اب اس کو کھول کر ایس ایم ایس کے اندر گھس جائیں گے, ان باکس میں پہنچ جائیں گے, سینٹ آئٹمز میں پہنچ جائیں گے, یا مختلف فولڈرز بنے ہوتے ہیں جس میں لوگ اپنی محفوظ شدہ اشیاء رکھتے ہیں, تصاویر بھی رکھتے ہیں, آوازیں بھی رکھتے ہیں, آڈیوز ہوتی ہیں, ویڈیوز ہوتی ہیں, ایس ایم ایس کا ریکارڈ رکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب کسی کے موبائل میں اس طرح سے تصرف کرنا کہ اس کے ایس ایم ایس کو پڑھ رہے ہیں, اس میں جو آڈیو کے فولڈرز ہیں وہ سننا شروع کر دیے, یا ویڈیوز کے فولڈرز موجود ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیے, تو یہ کام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے, موبائل کی جو آج کل ایک حیثیت بن گئی ہے, موبائل کے اندر جانے کا مطلب ایسا ہی ہے جیسا کسی کے گھر میں جانا. یعنی انسان جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی بسا اوقات پکچر رکھتا ہے, اس کے ذاتی ایس ایم ایس ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کاروباری ایس ایم ایس ہوں, کوئی ایسے راز ہوں, کوئی ایسے معاملات ہوں. تو احادیث میں جو ہے وہ کسی کا خط پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کا خط بغیر اجازت نہ پڑھا جائے. اگر اس کے مطلب کہ گیلری کے اندر اس کے گھر اور اس کے محرم کی تصاویر ہیں تو ظاہر بات ہے وہ مطلب کہ جا کر ایک جہاں معاشرتی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا وہاں ایک شرن گناہ کا ارتکاب بھی کرے گا. تو یہ سمجھیے کہ جو ذاتی پرائیویسی ہوتی ہے, ذاتیات جو ہوتی ہے, اس میں جھانکنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو وہ معاملات ہیں جو اپنے بیان کیے جو گناہ پر مشتمل ہیں. جی بزرگوں نے بیان کیا کہ سامنے والے سے ایسے سوالات بھی نہ کیے جائیں کہ جس کو وہ محسوس کرے. مثلا آپ کیا کرتے ہیں, یہ سوال تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کہاں رہتے ہیں, چلو ٹھیک ہے. اچھا آپ کی کتنی بہنیں؟ مطلب یہ بد اخلاقی پر مشتمل سوال ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بلا وجہ اس طرح کا سوال سامنے والے کو بعض اوقات وہ مشکل میں یعنی انسان کی جو ذاتیات ہے اس میں جھانکنے کی ہمیں اجازت نہیں, ہمیں اپنے کام سے کام رکھنے کی اجازت ہے. اور یہ جو موبائل ہے یہ تو بالکل ایک پرائیویسی کا بہت بڑا باکس ہے جس کے اندر انسان کی ذاتیات کے نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو یوں کسی کا موبائل لے کر دیکھتے رہنا بلا شبہ بد اخلاقی تو ہے ہی ہے, لیکن اب دیکھنے پر اگر مطلب کہ ایسے مواقع آئے, گناہ کا صدور ہوا تو پھر توبہ کرنی چاہیے. توبہ کرنا ضروری ہے اس موقع پر. ماشاءاللہ. یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مشورہ پیش کرنا چاہوں گا. کسی کے موبائل میں بلا اجازت گھسنا, اس کے فنکشنز کو یوں استعمال کرنا, آپ نے اس کی شرعی رہنمائی سن لی, لیکن ایک ذاتی طور پر ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات بندہ اس کو کہیں پہ رکھ کے بھول جاتا ہے, کہیں رکھ کے چلا جاتا ہے, ہر وقت اس کے اندر کوڈ لگا ہوا ہو ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات کسی کو دینا بھی پڑ جاتا ہے, ضرورتاً کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کو جو ہے وہ کال کرنے کی ضرورت پڑی, آپ نے اس کو جو ہے موبائل پکڑا دیا, ذرا ایک عام استعمال کی چیز ہے, ایسے مواقع آ جاتے ہیں. تو یہاں پر ایک احتیاط ضرور کریں کہ اگر کوئی ایسی پرائیویسی والی شے ہے آپ کی تو اس کو آپ موبائل میں نہ رکھ لیں, الا یہ کہ اس کی ایسی حاجت ہو کہ آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ہے. مثال کے طور پر گھر والوں کی تصاویر بہت سارے لوگ رکھتے ہیں, اپنی بہنوں کی تصاویر, زوجہ کی تصویر, یا اپنے محارم کی تصویر آپ کے لیے دیکھنے کی اس کی اجازت ہے, لیکن ایسے خطرے والے مقام پر اس کو رکھنا کہ کسی اور کی نظر پڑ جائے, یہ ایک آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے. آپ ذاتی طور پر یہ اس کو مطلب ریئلائز کر سکتے ہیں کہ بہت سارے مواقع پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو شرمندگی کا اس کی نیت نہیں تھی, لیکن آپ نے سامنے اسکرین پر ایک چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ ضرورت آپ نے کسی کو دی, اس نے دیکھا, وہ آپ کو کہہ رہا ہے بھائی اس کو ذرا آپ مطلب ریموو کر دیجئے, تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہو. تو اپنی ایسی اشیاء کہ جو دوسروں پر ظاہر نہیں کی جاتی, انہیں آپ ایسی جگہ پر, ایسے موقع پر رکھتے ہی کیوں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے پرائیویسی جو ہے وہ متاثر ہو یا آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہو. یہاں پر جو ہے وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جی جی. بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ رکھنا پسند نہیں کرتے کہ مطلب کوئی اور دیکھے, یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے, وہ ہر سلیم الفطرت شخص بالکل چاہے گا. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, خود دکھا رہے ہوتے ہیں. شادیوں کے البم جو ہیں وہ پورے محلے میں مطلب کہ جا رہا ہوتا ہے اور پورا محلہ جو ہے وہ شادی کے البم دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی جو سی ڈی نکلتی ہے مووی کی وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, کزن اور یہ اور وہ اور فلاں اور فلوں. تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے محارم پر غیرت نہ کھائے وہ دیوس ہے, اور دیوس جو ہے وہ
جہنم میں جائے گا. استغفر. اس سے مراد یہ ہے کہ مطلب کہ اس کے محارم بے پردگی کرتے ہیں اور جو مطلب کہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں تو اس پر انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. ان کی غیرت سوئی رہتی ہے. اس سمجھانا اور منع کرنا اور باز رکھنا یہ وہ کچھ نہیں کرتے. تو ایسے افراد دیوس ہیں اور دیوس کے متعلق فرمایا گیا اس کا ٹھکانہ